کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی۔ خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی۔ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔ پچھلے دنوں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ بری خبر شائع بھی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی، اور عمومی طور پہ ہر بندہ اس کو ڈسکس کر رہا تھا۔ تو میں اور میرے دوست جو ہے اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آج کل جو حالات خراب ہو رہے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ خبر جو تھی ایکچولی وہ تھی مسجد اقصیٰ کے گرانے کی، اور مسجد اقصیٰ کے اندر جو پچھلے دنوں حالات و واقعات جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا کے اوپر آیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو حماس نے جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، تو وہ جو جنگ تھی ایکچولی وہ ایک جنگ وہ تھی کہ نظریات کی بیسس کے اوپر وہ یہودیوں کی طرف سے ایک چیز جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہاں پر رہنے والے مسلمان اس کا ریولٹ کر رہے ہیں یا اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک جنگ وہ ہے جو پوری امت مسلمہ کو لڑنی ہے۔ وہ ایکچولی وہ جنگ کیا ہے کہ ہماری یہ صورت حال، اتنی پستی، اس کی جو ہے وہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ ہم نے اپنا ایمان، ہم نے جس بیس کے اوپر زندگی گزارنی ہے، ہم نے وہ بالکل بھلا دیا، اور جب وہ ہم نے بھلا دیا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار ہمیں ایک ایسی چھوٹی سی قوم سے جوتے پڑوا رہا ہے جو کہ جو ہے دنیا کے اندر کراچی کی آبادی سے بھی کم آبادی رکھتی ہے، اور ان کا انفلوئنس اتنا بڑھ چکا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو وہ تمام باتیں جو پوری میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی تھی کہ یار وہاں پر جو ہے وہ لڑکیاں فائٹ کر رہی ہیں، یا جو ہے وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، یا ایک مسلمان کا کیا شیوا ہونا چاہیے، جہاد کیسے کرنا چاہیے، تو میں اور میرے دوست جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو میری ٹیم کا حصہ ہیں اس وقت، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم عام لوگ ہیں، پاکستانی معاشرے میں پلنے والے عام لوگ ہیں، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ جن مقاصد کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، جب وہ مقاصد پوری قوم کو یاد رہیں گے تو ہمارے فوجی کو جہاد کرنا بھی یاد رہے گا، ہمارے وزیر اعظم کو یا جو بھی بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوگا اس کو جو ہے پوری جو ہے کفر کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہونا بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے سٹینڈ لینا آئے گا۔ ورنہ جو ہے نا یہی ہوگا کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اگر عراق کی جنگ ہے تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اگر سعودیہ کی جنگ ہے تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یا سعودی بول رہے ہوں گے کشمیر ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو ہم لوگ ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس چیز سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو بری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے اندر کسی بھی جگہ پہ اگر مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس پیغام کو دوبارہ سے جگایا جب جائے گا، جس پیغام کی وجہ سے ہم نے پاکستان حاصل کیا، تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ان کو اپنا مقصد تلاش کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر وہ اگر اچھے فوجی ہیں تو اچھے فوجی کی طرح ان کو سٹینڈ لینا آئے گا، ٹھیک ہے، ان کو جنگ کے اندر انیشیٹو لینا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اچھے جو ہے وہ لکھنے والے ہیں، تو اگر جو ہے مصنف ہیں تو وہ اپنی تصنیف کے اندر وہ چیز لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کانٹینٹ کریٹر ہوگا تو وہ کانٹینٹ اس کے حساب سے کریٹ کرے گا۔ تو ایکچولی وہ پیغام کا دوبارہ قوم کے اندر تازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں علامہ اقبال کی ایک تو ہے شاعری، ٹھیک ہے، کیونکہ علامہ اقبال مصور پاکستان ہے، یعنی انہوں نے پاکستان کی اس دور کے اندر تصویر دیکھی تھی جس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا پاکستان کا،
اور انہوں نے خطبہ الہ آباد کے اندر جا کے یہ بات بتا دی کہ پاکستان آزاد ہوگا، اور اس وقت 200 لوگ تھے تقریباً اس خطبے کو سننے کے لیے آئے تھے، اور ان میں سے میجورٹی جو ہے وہاں سے اٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ کمنٹس کیا دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بابے کی بات کون سنے گا، ہم تو یہاں پہ شاعری سننے آئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو یہ پورا رخی پولیٹیکل دے دیا کہ بھئی ہندوستان کے جو ہے نا وہ شمال مشرق اور جو ہے وہ مطلب شمال مغرب اور جو جنوبی مغرب کا جو ایریا ہے پورا کا پورا، اس کے اندر جو ہے نا ایک آزاد وطن جو ہے نا وہ آئے گا. تو ان کے پھر صوبوں کے نام تک بھی علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں دے دیے. تو جو مصور پاکستان کا جو پورا کا پورا ایک پیغام تھا، ٹھیک ہے، امت مسلمہ کے لیے، جس کو وہ چاہ رہے تھے کہ رینیو کیا جائے، یعنی جس کو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ امت مسلمہ یہاں سے جاگنے کے بعد وہ خلافت عثمانیہ دوبارہ سے اس کے لیے ایک سٹینڈ لیا جائے، پوری دنیا کے اندر ایک ریپرزنٹیشن ہو امت مسلمہ کی، کسی جگہ پہ جو ہے وہ مسلمان کا خون ایزیلی بہایا نہ جا سکے، اور اسلام کا جو پورا کا پورا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے وہ قائم کیا جائے. تو اس پورے پیغام کے اندر، ٹھیک ہے، جب انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کی تھی تو لوگ جو ہے کہہ رہے تھے ہم تو شاعری سننے آئے تھے. ٹھیک ہے، وہ پیغام انہوں نے وہ اس وقت اس طرح سے ریسیو ہی نہیں کیا، لیکن آنے والے وقت نے دیکھا کہ وہ پیغام امت مسلمہ کو جگانے کے کام آیا، اور اب بھی ہمیں اسی پیغام کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو شاعری ہے اگر اس کو ایز اے لٹریچر پڑھا جائے تو شاید غالب کی شاعری علامہ اقبال کی زیادہ بہتر ہوگی. اگر اس کو ایز اے لٹریچر پڑھا جائے تو اس میں بہت سارے اور بھی موضوعات مل جائیں گے، بچوں کی نظمیں مل جائیں گی اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن ہم ان میں سے منتخب کر رہے ہیں وہ چیزیں جو کہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ علامہ اقبال کے دیے ہوئے پیغام سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، تو جب وہ پیغام ہم تازہ کر لیں گے امت مسلمہ کے اندر تو میری نظر میں ایک ایٹ لیسٹ ایک ہم اپنی شمع تو روشن کر لیں گے، ایک ہم اپنی شمع تو جلائیں گے نا. کسی سے گلہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا تو کچھ رول پلے کریں معاشرے کے اندر. تو میرا نام محمد علی ناصر ہے، میں ایک ٹیچر رہ چکا ہوں، ایک ٹرینر ہوں، اور ایک پبلک سپیکر بھی ہوں. تو اس حیثیت سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس اپنے کمیونیکیشن کی سکل کو جو ہے وہ پالش کروں، اور اسی سکل کے ذریعے جو ہے نا وہ علامہ اقبال کا وہ پیغام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو خدمت میں کر سکتا ہوں وہ کروں، اور امت مسلمہ کے لیے جو اپنا رول پلے کر سکتا ہوں وہ میں کروں. تو میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں ثاقب میری ٹیم کا حصہ ہیں. ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مدد سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنایا ہے پیغام اقبال کے لیے. تو آپ کا اس سلسلے میں تعاون درکار ہے، اور ہم انشاءاللہ علامہ اقبال کے پیغام سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی نظمیں اور غزلیں ہوں گی ان کو منتخب کر کے کتاب کو پہلے ایک کتاب منتخب کریں گے، اس کے بعد پھر اس کتاب کے اندر ہم جو ہے نظمیں اور غزلیں لے کر پیغام سے ریلیٹڈ پھر اگلی کتاب پہ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اردو شاعری کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اردو شاعری عام فہم ہم تمام لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آتی ہے، مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے. تو پھر ہم اس طرح سے سلسلے کو لے کر چلیں گے، اور اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آگے بڑھائیں گے.